السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو جیسا پہلے بتایا تھا کہ اب جو ویڈیو اپلوڈ ہوں گے اور بنیں گے وہ دبئی میں رہتے ہوئے ہی بنائے جائیں گے۔ میں آپ سے بار بار درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنے جو لوگ ہیں، آپ کے قریبی جو ہیں، ان کو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ان سے سبسکرائب کرنے کی درخواست کر دیں، یا اپنے ہاتھ میں لے کے موبائل اس پہ سبسکرائب کا بٹن دبا دیں تاکہ سبسکرپشن یہاں بڑھ سکے۔ اور ساتھ میں جتنے بھی آپ کے واٹس ایپ پہ گروپ ہیں اس میں بھی ڈال دیا کریں تاکہ آگے ویڈیو پہنچ سکے، اور جو ہم قرآن کی بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مقصد بھی پورا ہو، اور اسی کے ذریعے جو دوسری چیزیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس مقصد میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو آج کا جو سبق ہے قرآن کا وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ انشاق ہے، انشقاق، سورۃ الانشقاق ہے۔ اس کی ہم کچھ ہی آیتیں پڑھیں گے، بڑی صورتیں ہیں۔ اب ان کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھی ہم تلاوت کر کے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ایک آسان زبان میں۔ ہمارا کوئی مقصد تفسیر کا اور اس کا نہیں ہے، تفسیر تو بڑے بڑے علماء کر سکتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم تفسیر کر پائیں قرآن کی، لیکن جو ہم سمجھ پاتے ہیں آسانی سے، کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں کہ اردو میں عام آدمی نہیں سمجھ پاتا، اس کا ترجمہ اور اس کو آسان زبان میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم تفسیر کرنے بیٹھ رہے ہیں، اور ویسے تفسیر یا جو بھی ڈیٹیلز ہوں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا ابو العلا مودودی کی تفسیر سے میں پڑھتا ہوں، یا پھر کبھی مولانا عبد الوحید خان کی تفسیر سے پڑھتا ہوں۔ تو جیسا ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسے دوہرا دیتا ہوں۔ اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت کا منظر بتایا گیا ہے کہ جو اس وقت ہم تمام کائنات دیکھ رہے ہیں یہ درہم برہم کر دی جائے گی۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشا کشا یعنی آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ تمام کام، محنتیں، یہ سب کرنے کے بعد آخر کار تجھے اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے۔ تو اس وقت جس شخص کے دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی اس کا ترجمہ ہے، اور جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونا ہے اور ایک دوسری دنیا تعمیر کی جائے گی، بنائی جائے گی، یہ بنا دی گئی ہے۔
اور انسان کو جو یہاں پیدا کیا گیا ہے اس کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کتاب میں واضح کر دیا ہے اپنی کتابوں میں، قرآن سے پہلے اور قرآن آنے تک، اور قرآن میں تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں ایک عام انسان سے، مومن بندے سے، وہ تمام چیزوں کی وضاحت کر دی گئی، اور ساتھ میں ہمارے آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے وہ سب چیزیں کر کے دکھا دی۔ تو قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مل کے تمام اسلام بنتا ہے، اور وہ چیز ہمیں فالو کرنا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب گزرے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا کی جائے۔ جو آپ سے کہا گیا، اس میں بتایا گیا کہ جس شخص کا اعمال نامہ اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا تو اس سے تمام چیزیں آسانی سے حساب لیا جائے گا، اسے تمام آسانیاں دی جائیں گی۔ تو ظاہر بات ہے جس کو قیامت کے دن اور جو جزا اور سزا کا دن ہے اس وقت آسانی فراہم ہو جائے، اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی۔ اور زمین اور آسمان کے لیے جو کہا گیا کہ جیسے کئی جگہ قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ صرف حکم دیتا ہے کن فیکن، کن کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آسمان پھٹ جائے گا اور ظاہر بات ہے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور یہی حق ہے کہ وہ اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرے، تو یہی چیز زمین کا بھی یہی حق ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے۔ یہی چیز ہم سے بھی مطلوب ہے کہ جو ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے اس کی تعمیل کریں بنا سوچے سمجھے۔ حالانکہ اگر آپ سوچیں گے اور سمجھیں گے تو ہر چیز میں ریزننگ ہے۔ کوئی ایسی اسلام ایک ایسا پرفیکٹ مذہب ہے جس کے اندر کوئی بھی لغویات نہیں ہے، کوئی چیز مان کے آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑتا کسی کے سامنے، اور اگر آپ کی نالج ہے، آپ سمجھتے ہیں تو وہ چیز کی وضاحت کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن جو اتارا گیا ہے وہ ریزننگ اس کے پیچھے ہیں۔ کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کرا کہ اس میں جھوٹ نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، اس کے بعد کوئی ایسی صورت بنا کے لے آؤ اگر تم میں طاقت ہے، تمام انسانیت مل جائے، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو، ہر ایک کو ملا لو، تب بھی تم نہیں بنا پاؤ گے۔ تو وہ چیز کے پیچھے ریزننگ ہوگی، اور آج تک اتنا ٹائم گزرنے کے بعد بھی قرآن کی کوئی چیز غلط ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی کتاب بھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس میں کہیں نہ کہیں غلطیاں مل جائیں گی۔ یہ تو اتنی بڑی کتاب ہے، اور اس کے بعد دعویٰ کیا گیا کہ کوئی غلطی ہو تو نکال کے بتاؤ، اور آج تک انسان، کئی لوگ تو اسی پہ ریسرچ کرتے ہیں، باقاعدہ قرآن کی اسٹڈی کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کسی کو ہدایت بھی دیتا ہے تو وہ قرآن کی حقانیت اور اس کی تمام چیزوں کو دیکھ کے اتنے امپریس ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، قرآن کو ماننے لگتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں۔ لیکن باقی ہٹ دھرمی والے لوگ تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی، اسٹڈی کرنے کے بعد بھی قرآن کو نہیں مان پاتے، اور کچھ نہ کچھ بٹ ایفس نکالتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کا آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ تھوڑا آپ میں شوق پیدا ہو اور قرآن کی آپ خود اسٹڈی شروع کر دیں۔ اور اس کے لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، بہت بڑی چیز نہیں ہے، بازار سے دیکھ لیں، آپ کوئی اچھی تفسیر لے لیں، ترجمہ لے لیں، اور مسلکوں سے الگ ہٹ کے آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں یا اپنے مسلک کی کتاب ہے وہی پڑھ لیں آپ، جو بھی آپ کے بزرگوں نے لکھی ہیں، اس لیے کہ ترجمہ تو قریب قریب سبھی ایک ہی کیے گئے ہیں، کوئی اس میں الگ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، کچھ الفاظوں کے مطلب آگے پیچھے یا کسی کی سمجھ سے باہر آ جاتے ہیں کہ اس میں یہ انہوں نے تحریف کری ہے، لیکن حقیقت میں کسی بھی مسلمان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ قرآن میں تحریف کر سکے جانتے بوجھتے، نہ وہ کرے گا اگر مسلمان ہے تو کوئی بھی قرآن لے لیں آپ، اور اگر آپ خریدنے میں بھی پڑھنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے تو موبائل کے اوپر
بڑی بڑی ہستیوں کی تلاوت بھی موجود ہے، ترجمہ بھی موجود ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تلاوت تو لوگ بڑے شوق سے سن لیتے ہیں، لیکن ترجمے سے گریز کرتے ہیں۔ ترجمہ جب تک آپ نہیں سنیں گے، سمجھیں گے نہیں، تو آپ تک قرآن کی حقیقت پہنچے گی نہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔